بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ پارلیمانی انتخابات میں پی ٹی آئی کی نمایاں کامیابی کے بعد دوستو افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے قید بانی عمران خان کو اڈیالہ جیل سے اسلام آباد کے بنی گالہ میں واقع ان کی رہائش کا منتقل کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ہیش ٹیگ بنی گالہ ٹرینڈ کر رہا ہے، جس میں پوسٹر اور ویڈیو میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ انتخابات میں جیت کے بعد عمران خان کو بنی گالہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ان خبروں سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ عمران خان کی جیل سے منتقلی کے لیے بنی گالہ کے اندر اور باہر انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی بنی گالہ میں قید کی سزا کاٹ رہی ہیں۔ غیر قانونی نکاح کیس میں 7 سال قید کی سزا سنائے جانے کے بعد ان کی رہائش گاہ کو ان کے لیے جیل قرار دیا گیا ہے، جبکہ عمران خان گزشتہ سال اگست سے اڈیالہ جیل میں ہیں، جنہیں 3 مختلف مقدمات میں مجموعی طور پر 31 سال قید کی سزا کا سامنا ہے۔ ٹرائل کورٹس نے انہیں توشہ خانہ کیس میں 14 سال، سائفر کیس میں 10 سال اور غیر قانونی نکاح کیس میں 7 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ وہ 9 مئی کے واقعہ سمیت کئی دیگر مقدمات کا بھی سامنا کر رہے ہیں اور ان کی سزائیں آنا باقی ہیں۔ حماس نے یورپی یونین کے ہائی کمشنر برائے خارجہ تعلقات اور سلامتی پالیسی جوزف بوریل کی جانب سے فلسطینی مہاجرین کی دیکھ بھال کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے سے متعلق بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بیان اقوام متحدہ کے خلاف غاصب صہیونی رجیم کی بدنیتی اور شیطانی ارادوں کو ظاہر کرتی ہے۔ جوزف بوریل کا یہ بیان ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیل کی غاصب صہیونی رجیم اس ادارے کو غزہ سے مکمل طور پر بے دخل کر دینے کا ارادہ رکھتی ہے، لہذا اس پر حماس کی حمایت کرنے اور 7 اکتوبر کے دن صہیونی آبادکاروں کو قتل کرنے کے جھوٹے الزامات عائد کر رہی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ اسرائیل کی غاصب صہیونی رجیم نے غزہ میں سرگرم اقوام متحدہ کے ایک ادارے کے 12 اہلکاروں پر 7 اکتوبر کے دن طوفان الاقصی فوجی آپریشن کے دوران حماس کی معاونت کرنے کا الزام عائد کیا تھا، لیکن اس کا کوئی واضح ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ غاصب صہیونی رجیم نے اپنے بے بنیاد الزامات کی بنیاد پر یورپی یونین اور دنیا کے دیگر 18 ممالک سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اقوام متحدہ کے اس ادارے کو فراہم کی جانے والی فنڈنگ روک دے۔ دوستو غاصب صہیونی رجیم اور اس کے حامی ممالک ایسے حالات میں اقوام متحدہ کے اس ادارے کی امدادی سرگرمیوں کو روڑے اٹکانے میں مصروف ہیں، جبکہ غزہ کی پٹی میں شدید غذائی قلت اور بحرانی حالات پائے جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما لطیف کھوسہ نے صدر پاکستان سے عمران خان کی فوری رہائی کی اپیل کر دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف ہار چکے ہیں، ان کو شکست تسلیم کرنے میں شرم محسوس کیوں ہو رہی ہے؟ ہم نے ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیا ہے۔ فارم 45 کے مطابق ہمارے 170 امیدوار جیت رہے ہیں، مخصوص نشستیں شامل کریں تو یہ تعداد 200 سے زیادہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ آزاد امیدوار نہیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف آئینی طور پر موجود ہے، ہمیں آزاد کہنا غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ لطیف کھوسہ نے صدر پاکستان سے مطالبہ کیا کہ عمران خان کو فی الفور رہا کیا جائے۔ عوام نے کہا نہ عمران خان باغی ہیں نہ مجرم ہیں، عمران خان کی اپیلیں فوری لگائی جائیں۔ امریکی اداکارہ مارسیا کراس نے کہا ہے کہ فلسطین پر خاموشی سے خود کو بہرا محسوس کیا۔ میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ایسے لوگوں کے درمیان کیسے رہنا ہے جن کی آنکھوں میں آنسو تک نہیں ہیں، جن کے دلوں میں درد محسوس نہیں ہوتا اور جو خاموش رہتے ہیں۔ اداکارہ کا کہنا تھا کہ اس خوف کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے جو ہو رہا ہے
اور جو ہونے جا رہا ہے اور جاری ہے، خاموشی نے مجھے یقین دلایا ہے کہ میں بحری ہوں۔ ان کا دکھی دل والا ایموجی اور فلسطین کا انہوں نے اپنے پیغام میں جھنڈا بھی لگایا۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال نومبر میں فلسطین کی حمایت میں آواز اٹھائی تھی اور غزہ میں ہسپتالوں پر اسرائیلی بمباری کی مذمت کی تھی۔ انہوں نے اس حوالے سے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر کئی پوسٹ بھی شائع کی اور غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ بھی کیا۔ موجودہ سیاسی صورتحال میں دوستو ایک اور پیش رفت ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی نے مل کر چلنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کی جماعت اسلامی میں شمولیت کا امکان ہے۔ دونوں جماعتوں کی جانب سے مزید مشاورت کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے کمیٹی میں بیرسٹر گوہر علی خان اعظم سواتی اور علی امین گنڈا پور شامل ہوں گے، جبکہ جماعت اسلامی کی طرف سے لیاقت بلوچ، پروفیسر ابراہیم اور عنایت اللہ خان شامل ہوں گے۔ دونوں جماعتوں کے رہنما معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے مشاورت کریں گے۔ حتمی معاملہ طے کرنے کے بعد پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی میں اتحاد ہوگا۔ غزہ میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی فوجی مہم سے امریکی صدر جو بائیڈن پریشان ہیں۔ اپنی نجی گفتگو کے دوران انہوں نے نیتن یاہو کو ایک بڑی گالی دے دی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نیتن یاہو سے اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ نیتن یاہو کو گالی ہی دے دی۔ صدر جو بائیڈن اسرائیل کو غزہ میں فائر بندی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن نیتن یاہو نے ان کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ غزہ میں 28,000 فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں۔ امریکی قومی سلامتی کونسل نے صدر جو بائیڈن کی جانب سے نیتن یاہو کو گالی دینے کی خبر کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ دونوں کے بعض امور پر اختلافات ضرور ہیں، لیکن دونوں کی دوستی کئی دہائیاں پرانی ہے اور دونوں عوام کے سامنے اور نجی طور پر ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ یہ اطلاعات عام ہے کہ امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم کی زبردست بے عزتی کی ہے، لیکن یہ تفصیل آنا ابھی باقی ہے کہ جو بائیڈن نے ٹیلی فون پر اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے صہیونی وزیر اعظم کو کن الفاظ میں 2 حرف بھیجے تھے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے جسے پاکستانی عوام نے منتخب کیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ بے ضابطگیوں کی تحقیقات کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم جمہوری عمل کا احترام بھی کرتے ہیں۔ آزادانہ تحقیقات کے لیے پاکستان کا قانونی نظام ہی پہلا مناسب قدم ہوگا۔ تحقیقات کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہو تو اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ انتخابات میں کرپشن یا فراڈ کے الزامات کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ انتخابات میں کسی بھی کرپشن یا فراڈ کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ مرکز میں نون لیگ سابقہ اتحادی جماعتوں سے مل کر مخلوط حکومت بنائے گی۔ پی ٹی آئی کا مرکز میں حکومت بنانے کا درست دعویٰ نہیں ہے۔ 100 نشستیں لے کر پی ٹی آئی مرکز میں کیسے حکومت بنائے گی، جبکہ وفاقی حکومت کے لیے 134 نشستیں درکار ہوتی ہیں، جو کہ پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے۔ نون لیگ اور دیگر اتحادیوں کے پاس حکومت بنانے کے لیے 160 نشستیں ہیں۔ نون لیگ نے اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر 16 ماہ کامیاب حکومت کی ہے۔ نون لیگ کا کہنا تھا کہ اگلے 6 ماہ میں وعدوں کے مطابق کام ہوتے نظر آئیں گے۔ دوستو ایسے حالات میں جب یمن کے حوثی مجاہدین بحر احمر اور آبنائے باب المندب کو اسرائیلی کشتیوں پر بند کرنے کے نتیجے میں شدید نقصان برداشت کر رہے ہیں اور امریکہ اور برطانیہ مسلسل انہیں فضائی حملوں کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو بعض عرب ممالک جیسے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور اردن نے اسرائیل کی سپورٹ کے لیے متبادل راستے کھول دیے ہیں۔ ان عرب ممالک نے دبئی سے حیفا کے درمیان ایک نئی راہداری کھول دی ہے، جس کا مقصد اسرائیل کو وہ سامان پہنچانا ہے جو اب انصار اللہ یمن کے حملوں کی وجہ سے بحر احمر اور آبنائے باب المندب سے پہنچنا ناممکن ہو گیا ہے۔
یہ عرب ممالک اس راہداری کے ذریعے اسرائیل کو کم قیمت پر اس کی ضرورت کی اشیاء فراہم کرنے میں مصروف ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور اردن کا یہ اقدام مسلمانوں کے پشت میں خنجر کی مانند ہے۔ ان عرب ممالک نے اس زمینی راہداری کے بارے میں پر اسرار خاموشی اختیار کر رکھی ہے، اور وہ اسرائیل سے ذلت امیز دوستانہ تعلقات برقرار رکھنے اور غزہ میں مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی میں اس کی سہولت کاری میں پر مبنی اس اقدام کی مختلف توجہات پیش کرنے میں مصروف ہیں۔ صہیونی رجیم کے ذرائع ابلاغ نے اب تک اس زمینی راہداری کی بہت سی تصاویر بھی شائع کی ہیں، جس کے نتیجے میں یہ حقیقت جسے مذکورہ بالا عرب ممالک چھپانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے برملا ہو چکی ہیں۔ یہ عمل مغربی کنارے کے ان مظلوم فلسطینیوں سے بھی واضح دشمنی ہے جن کے خلاف غاصب صہیونی رجیم نے ظالمانہ اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف مصر بھی رافع بارڈر بند کر کے اور غزہ میں انسانی امداد کا داخلہ روک کر اور انسانی امداد کے حامل ٹریلر سے بعد $5000 ٹیکس وصول کر کے فلسطین کے خلاف جاری ظلم اور مجرمانہ اقدامات میں برابر کا شریک ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس وقت آل عریش سے رافع تک 2500 انسانی امداد کے حامل ٹرک کھڑے ہیں اور ان کی لمبی لائن لگی ہوئی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے دوستو کہ جیسے ان عرب ممالک میں انسانی اور اسلامی جذبہ بیدار ہو جانے کی امید اور توقع بے جا ہے۔ اب تک 30,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ اس طرح بڑی تعداد میں فلسطینی اب تک تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، اور 70,000 سے زیادہ فلسطینی زخمی حالت میں بھی پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو 86% غزہ تباہ ہو کر مٹی کا ڈھیر بن چکا ہے۔ اگر اس قدر ہولناک مظالم اور مظلوم فلسطینیوں کے شدید مصائب ان عرب ممالک میں انسانی اور اسلامی جذبہ بیدار نہیں کر سکے، تو پھر ان میں یہ جذبہ بیدار کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں اردن، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور مصر سے ہرگز یہ امید نہیں تھی کہ وہ انصار اللہ یمن کے حوثی مجاہدین کی طرح میدان جنگ میں اتریں اور صہیونی رجیم اور اس کے حامی ممالک امریکہ اور برطانیہ کے خلاف ڈٹ جائیں۔ اس نا امیدی کی وجہ دوستو یہ ہے کہ ان عرب حکمرانوں کا ضمیر مر چکا ہے۔ ہمارا ان سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اپنی قوموں کی آواز سنیں جو فلسطینیوں کی خاطر صدمے میں ہیں اور پریشان ہیں، اور ان کی حمایت کا کھلم کھلا اظہار کر رہے ہیں۔ راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ مودی سرکار اور بی جے پی ملک میں نفرت پھیلا رہے ہیں، جبکہ انہوں نے محبت کی دکان کھول لی ہے۔ راہل گاندھی نے بچوں کو ملک کا مستقبل قرار دیتے ہوئے کہا کہ یاترا کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو ملک کے مستقبل ہیں یعنی بچے، انہیں محبت بھرا ہندوستان ملے۔ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ منی پور سے میں نے یاترا شروع کی تو پتہ چلا کہ دیش کا ڈی این اے نفرت کا نہیں بلکہ محبت کا ہے، اور یہاں سبھی ذات اور دھرم کے لوگ پیار اور محبت سے رہ رہے ہیں۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ہم قبائلیوں سے کہتے ہیں کہ آپ اس جگہ کے اصل باشندے ہیں، بی جے پی انہیں جنگل کے باسی کہتی ہے، یہ سراسر سماجی ناانصافی ہے۔ حال ہی میں دوستو بھارت سے تعلق رکھنے والے ایک کسان نے ایک ہی پودے سے آلو اور ٹماٹر کو اگانے کا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دو مختلف پودوں سے دو مختلف سبزیاں اگائی جانا کیسے ممکن ہوا؟ بھارتی کسان نے اس پودے کا نام پوماٹو رکھا ہے۔ اس حوالے سے بھارتی کسان کا کہنا تھا کہ ڈرافٹنگ کی مدد سے ایک ہی پودے سے دو مختلف اقسام اور زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ کسان نے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ ایک ہی پودے سے 2 کلو ٹماٹر اور 1.5 کلو آلو حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ دوستو دنیا بھر میں زراعت کے شعبے میں جہاں آئے روز جدت دیکھی جا رہی ہے، وہیں کسانوں کی توجہ موسمیاتی تبدیلیوں سے بچتے ہوئے کم وسائل کے ساتھ زیادہ پیداوار حاصل کرنے کی طرف بھی ہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے علاقے میں ایک شخص اس وقت اپنی بیوی کو ہاسپٹل میں ہی چھوڑ کر فرار ہو گیا جب اس نے بیٹی کو جنم دیا۔
عائشہ نامی لڑکی کی 1.5 سال پہلے اس سے شادی ہوئی تھی۔ شوہر اسے روز کہتا کہ ہمارے ہاں بیٹا ہی پیدا ہونا چاہیے۔ اس پر خاتون جواب دیتی کہ بیٹی ہو یا بیٹا، میرے لیے دونوں ہی برابر ہیں۔ اسی بحث پر شوہر اسے روز پیٹتا تھا۔ عائشہ کو 22 جنوری کو ذیلی ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا، اور جب اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا شوہر اور اس کے سسرال والے اسے دیکھے بغیر ہی ہاسپٹل سے فرار ہو گئے۔ زچہ اور بچہ ابھی تک ہاسپٹل میں ہے، لیکن سسرالیوں کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں کیا جا رہا۔ خاتون کے والد نے اپنے سمدی سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے کوئی بھی بات سننے سے انکار کر دیا۔ عائشہ کے والد کا کہنا ہے کہ وہ معاملہ بات چیت سے سلجھانا چاہتے ہیں۔ میاں بیوی صرف عادت اور مزاج ہی نہیں بلکہ صحت کے حوالے سے بھی ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ میری لینڈ کے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ میاں بیوی کی عادتیں اور شکل و صورت ایک جیسی ہو یا نہ ہو، ان میں دل کی صحت ایک جیسی ضرور ہو جاتی ہے۔ یہ سٹڈی امریکہ میں 5400 جوڑوں پر کی گئی۔ ان تمام جوڑوں کی عمریں 39 سے 55 سال کے درمیان تھی، یعنی وہ ادھیڑ عمری کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے۔ دل کی صحت جانچنے کے لیے امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے متعین کردہ کچھ پہلوؤں کو بنیاد بنایا گیا، جس میں جسمانی سرگرمی، صحت بخش غذا، مجموعی کولیسٹرول، بلڈ پریشر، صبح ناشتے سے پہلے کی بلڈ شوگر اور باڈی ماس انڈیکس، وزن اور قد کی مناسبت سے جسم میں چربی کی مقدار شامل ہیں۔ ان پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں یہ ثابت ہوا کہ جوڑوں کی دل کی صحت ایک جیسی ہوتی ہے، وہیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ امریکہ میں 80% جوڑوں کے دل اچھی حالت میں نہیں ہیں۔ اس تحقیق کی نگراں ڈاکٹر سامیہ مورا کا کہنا ہے کہ اس عمر میں دل کی خراب صحت تشویشناک ہے، کیونکہ عمر بڑھنے کے ساتھ مجموعی صحت ویسے ہی خراب تر ہوتی جاتی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔